4 ربیع الاول کا دن بہت برکتوں والا دن ہے۔ اہل ایمان کے لیے دن خاص روحانی فیوز و برکات کا حامل ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو شخص اس دن کو غنیمت جانے اور اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرے، اس کے دل میں سکون اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خاص طور پر اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ کرنا اس دن نورانیت اور قربت الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 4 ربیع الاول کے دن باوضو ہو کر خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کا برکت نام اللہ 33 بار پڑھے جائے۔ یہ ورد نہایت آسان ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا ہیں۔ انسان کا دل ذکر کے نور سے معمور ہوتا ہے، گناہوں کی سیاہی دھلتی ہے اور دل میں محبت الہی کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے مسائل، ذہنی دباؤ اور بے سکونی بھی اس عمل کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ عمل صرف ایک رسمی تسبیح نہیں بلکہ ایک روحانی تحفہ ہے۔ اللہ کا نام اپنی ذات میں اتنی طاقت اور نور رکھتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ دہراتا ہے تو گویا دل کی گہرائیوں میں اطمینان کی نہریں بہنے لگتی ہیں۔ 4 ربیع الاول کی مناسبت سے یہ وظیفہ اور بھی زیادہ مقبول اور مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ دن ذکر و عبادت کی قبولیت کے خاص اوقات میں شمار ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دن باقاعدگی سے 33 بار اللہ کا نام پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں برکت، رزق میں کشادگی اور مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ معمول نہ صرف ایک دن کے لیے ہو بلکہ اگر چاہے تو روزانہ بھی جاری رکھ سکیں۔ اس طرح دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے جڑا رہتا ہے اور ایمان کی مٹھاس بڑھتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 4 ربیع الاول کو اللہ کے نام کا 33 مرتبہ ورد کرنا ایک مجرب اور پر نور وظیفہ ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور سکون عطا کرتا ہے۔ ربیع الاول کی برکات۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنی شان اور برکتوں کی وجہ سے بہت ہی عظیم اور مبارک مانا جاتا ہے۔ اس مہینے کو دیگر مہینوں پر اس لیے بھی فوقیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سیدنا عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا ظلمتوں، جہالت اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ظلم اور زیادتی عام تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، طاقتور کمزور کو دباتے تھے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو جہالت کے اندھیروں کی جگہ ایمان کا نور پھیل گیا، ظلم کی جگہ عدل اور انصاف آیا اور انسانوں کو جینے کا اصل مقصد ملا۔ اسی لیے ربیع الاول کو برکتوں اور خوشیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ دن اہل ایمان کے لیے نہایت ہی قیمتی اور عظیم دن ہے۔ اس دن دنیا میں سب سے بڑی نعمت عطا ہوئی، یعنی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اس لحاظ سے ربیع الاول کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منانے اور شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں اس مہینے میں نعت خوانی، درود السلام، قرآن کی تلاوت اور خیرات و صدقہ کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ربیع الاول کی برکات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس مہینے میں عبادت کرنے اور نیک اعمال کرنے کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی چیز یا وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے منسوب کر دیا تو اس وقت کی اہمیت خود بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور صدقہ دینا بہت زیادہ برکت والا عمل ہے۔ جو مسلمان اس مہینے کو غنیمت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ دولت کے لیے ہفتے کے کسی بھی دن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت بلکہ ہر مسئلے کا حل بھی بنایا ہے۔ قرآن کی ہر سورت، ہر آیت میں ایک خاص روحانی طاقت موجود ہے۔ انہی میں سے ایک چھوٹی مگر بہت بابرکت سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، لیکن اس میں بے شمار برکتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے یقین اور خلوص کے ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رزق میں کشادگی، دولت میں اضافہ، دل میں اطمینان اور زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
یہ وظیفہ ہفتے کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر مکمل یقین ہو اور وظیفے میں باقاعدگی ہو۔ سورہ کوثر کا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو رزق کی کمی، تنگ دستی، مالی مشکلات یا کاروباری نقصان جیسے مسائل کا شکار ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے نہ صرف رزق میں برکت ہوتی ہے بلکہ دولت کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو آزمایا ہے اور اس کے روحانی فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی دن بہتر ہے کہ جمعہ یا پیر کے دن سے ابتدا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد باوضو ایک جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دعا مانگتے وقت اپنی حاجت یعنی دولت، رزق یا کاروباری ترقی کا مقصد واضح طور پر اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ عمل 11 دن، 21 دن یا 40 دن تک پابندی سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے میں سب سے اہم بات یقین ہے۔ بعض لوگ چند عمل کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو صبر اور یقین کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں۔ سورہ کوثر کا مطلب بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، یعنی بے شمار نعمتیں۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بے حساب دولت اور نعمتیں دیں تو وہ اپنے ماننے والے کو کیوں محروم رکھے گا؟ بس نیت صاف ہونی چاہیے، دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اپنے عمل پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ وظیفہ نہ صرف مالی حالات کو بہتر کرتا ہے بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ انسان مایوسی، بے چینی، ڈپریشن اور دل کی گھبراہٹ سے نجات پاتا ہے۔ جب بندہ روزانہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، رشتوں میں محبت، گھر میں خوشحالی اور زندگی کی آسانیاں بھی دولت ہی کی شکلیں ہیں۔ اور سورہ کوثر کا وظیفہ ان سب چیزوں کو عطا کرنے والا عمل ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے، نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وظیفے کو خفیہ رکھیں۔ اس سے دوسروں کو بتانا ریاکاری کا ذریعہ بنانا فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ وظیفہ صرف اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں اخلاص، نرمی اور عاجزی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور صرف وظیفے سے دولت چاہتا ہے تو اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ دولت تبھی ملتی ہے جب بندہ اپنی عبادت میں سچا ہو۔ اس لیے نماز، توبہ اور صدقہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ وظیفہ کرنا اصل فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیے تو اس وظیفے کو سونے سے پہلے یا فجر کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک ہی وقت مقرر کریں تاکہ باقاعدگی قائم رہے۔ ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے حلال دولت عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میری تنگ دستی کو دور فرما اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ جب انسان اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں صبر، یقین اور دعا کا سلیقہ آ جائے۔ وظیفہ کرنے والا شخص دراصل اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، اور جو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ دولت، رزق، کاروبار اور مالی خوشحالی کے لیے ایک نہایت آسان، مختصر مگر طاقتور عمل ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف دنیاوی دولت عطا کرتا ہے بلکہ بندے کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس عمل کو یقین، نیت کی صفائی اور عبادات کی پابندی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل اپنا لیں تو آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے۔ بس یاد رکھیں، اخلاص، صبر، شکر اور یقین
یہی ہر وظیفے کی کامیابی کی کنجی ہے۔